ایک اور قصہ حضرت موسیٰ کا یاد آیا، اور وہ یہ تھا کہ ایک بار حضرت موسیٰ جب اللہ سے ہم کلام ہونا شروع ہوئے تو جاتے تھے اللہ کے پاس، کوہ طور پہ چڑھ جاتے تھے اپنے سوالات لے کے، اور اللہ تعالیٰ سے جواب مل جاتے تھے۔ تو ایک بار جا رہے تھے اسی سفر پہ، ظاہر ہے کسی گاؤں میں رہتے ہوں گے، شہر تو نہیں ہوں گے اس وقت، تو وہاں سے گزر ہوا ایک بوڑھی عورت کے گھر کے پاس سے، تو اس نے پوچھا، اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کہاں چلیں؟ انہوں نے کہا میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، گفتگو شنید ہونے، پوچھنے اپنے سوالات۔ تو کہتے ہیں کہ موسیٰ تم اپنے رب سے میرے لیے بھی ایک سوال کرنا۔ انہوں نے کہا جی اماں بولیں۔ انہوں نے کہا میرے لیے بچہ مانگ لینا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ عورت بزرگ تھی، ان کے ذہن میں آئی کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اس کو بچہ ہوگا اس عمر میں۔ پھر بھی وہ کویسچن لے کے وہ چلے گئے اوپر۔ تو امانگسٹ ادر تھنگز اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا، پھر ان کو یاد آیا کہ وہ جو عورت ہے تو اس کا سوال تھا کہ اسے بچے ہوں گے، بچہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں، اس کے نصیب میں موسیٰ بچہ نہیں ہے، تم اس کو جا کے یہ بات بتا دو۔ تو بڑے پریشان ہوئے، مضطرب تھے، واپس آئے، اس عورت نے دامن پکڑ لیا، ہاں جی کیا جواب لائے ہو میرے لیے؟ کیونکہ آئی ایم سوری، آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ کو بچہ نہیں ہوگا۔ تو بہت پریشان ہوئی، خیر یہ چلے گئے، اور یہ سارے عرصے سوچتے رہے کہ یہ کیا غضب ہو گیا، میں تو اللہ کا نبی ہوں، آئی ایم دا چوزن ون، اور میں ایک سوال تھا، ایک خواہش تھی، اس عورت کی پوری نہیں کر سکا۔ تو یہ کافی عرصہ گزر گیا اور یہ پریشان رہے۔ پھر کچھ یاد آئی اللہ کی، پھر کوئی سوال ذہن میں آئے تو پھر چلنے لگے۔ تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اس عورت کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، تو گھبرائے ہوئے ڈرے ہوئے وہاں سے گزرنے لگے، تو دیکھا ایک نہیں دو بچے وہاں کھیل رہے ہیں، اور بڑے خوبصورت بچے ہیں۔ تو ان کو اضطراب ہوا، پوچھا، جستجو کی یہ بچے کس کے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا یہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کے بچے ہیں۔ تو اس عورت کو بلوا بھیجا۔ جب وہ عورت آئی، انہوں نے کہا کہ جی یہ بچے کس کے؟ انہوں نے کہا یہ میرے بچے۔ تو کہا ہاؤ از اٹ پاسبل، میرے رب نے تو کہا تھا اس عورت کے نصیب میں بچے نہیں، تم جا کے بتا دو۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس کیسے ہوئے یہ بچے آپ کو؟ کہتے ہیں میرے پاس ایک فقیر آیا تھا اور اس نے ایک روٹی کا سوال کیا، تو میں نے جب اس کو روٹی کھلائی، ایک روٹی کھلائی، تو اس نے کہا جا اللہ تیرے نصیب اچھے کرے، تو مانگ کیا مانگتی ہے؟ کہتی مجھے بچہ چاہیے۔ تو اس نے کہا جا تجھے بچہ ہو جائے گا۔ تو خوش ہو کے اس نے دوسری روٹی بھی دے دی اس کو، اس فقیر کو، اس نے وہ بھی کھا لی۔ اس نے کہا جا تیرے 2 بچے ہوں گے، اور یوں میرے 2 بچے ہو گئے۔ تو موسیٰ بڑے حیران ہوئے کہ ایک فقیر، اس نے تو یہ کہہ دیا کہ جی بچے ہوں گے، اور اس کے کہنے سے بچے ہو گئے، اور میں نبی، میں اپنے رب کے پاس گیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کو بچے نہیں ہو سکتے، تو یہ کیا کھیل ہے؟ بہت پریشان ہوئے، چڑھ گئے کوہ طور پہ، اور اللہ سے فرمایا کہ یا اللہ یہ کیا ہے، اور میں نبی ہوں اور میری دعا تو نے قبول نہیں کی، اور کوئی فقیر ہے وہ کہتی ہے اس کی دعا قبول ہو گئی اور اس کو بچے ہو گئے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس طرح اللہ ٹرائلز ہمیں، ٹریبولیشنز دیتا ہے، چاہے وہ اپنے انبیاء کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ کہتے ہیں موسیٰ میں ایک شرط پہ تمہیں بتاؤں گا، اور تم ایسا کرو، اس سوال کا جواب تمہیں بعد میں دوں گا، تم کسی انسان کا گوشت مجھے لا دو۔ موسیٰ بڑے پریشان ہوئے، اور ہاں زندہ انسان کا گوشت لانا۔ موسیٰ بڑے پریشان ہوئے کہ زندہ انسان کا گوشت میں کہاں سے لاؤں گا، اور واپس بھیج دیا گیا ان کو۔ بیچارے اپنا سا منہ لے کے آ گئے واپس، اور پریشان ڈھونڈتے رہے کہ کیا ہوگا، کس سے ملوں، کون دے گا گوشت۔ تو ایک بار ایسے ہی کسی صحرا میں نکلے، تو وہاں انہوں نے ایک خیمہ سا دیکھا، اور وہاں لائٹ نظر آئی ان کو، مغرب ہو چلی تھی۔ تو وہاں پہنچ گئے، تو وہاں ان کو ایک بزرگ ملے اس خیمے میں۔ تو انہوں نے پوچھا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اچھا تم موسیٰ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اچھا تو تم کوہ طور پہ گئے تھے؟ انہوں نے کہا جی۔ آپ کو کیسے پتا؟ تو مسکرا دیے، کہتے ہیں مجھے پتا ہے۔ تو کہتے ہیں اچھا تمہارے رب نے تم سے گوشت مانگا نا کسی انسان کا؟ کہتے ہیں ہاں۔ یہ سب باتیں آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کہتے ہیں یہ سب تم چھوڑ دو، یہ بتاؤ، اندر سے گئے چھری لے، مطلب اندر کیا وہیں کہیں خیمہ ہی تھا، ایک چھری لے آئے۔ تو موسیٰ سے پوچھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے، کہ بتاؤ کس جگہ کا گوشت کاٹنا ہے؟ تو موسیٰ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا اوہ ہو، یہ تو میں پوچھنا ہی بھول گیا اللہ سے۔ تو انہوں نے کہتے ہیں اپنے جسم کے ہاتھ کے، پیر کے، چھاتی کے، ادھر ادھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے موسیٰ کے سامنے کیے، اور وہ ان کو دے دیے کسی رومال میں یا کسی کپڑے میں لپیٹ کے، جاؤ موسیٰ یہ پوٹلی
لے جا کے تم اپنے اللہ تعالیٰ کو دے دینا۔ موسیٰ بڑے حیران ہوئے کہ یہ اس شخص نے کیا کیا۔ چلے گئے اللہ کے پاس لے کے، تو جب اللہ کے پاس لے کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں موسیٰ آ گئے ہو؟ جی آ گیا ہوں۔ تو گوشت لائے ہو میرے لیے؟ کہتے ہاں گوشت لے آئے ہو۔ کس کا گوشت ہے؟ کہتے اس طرح سے ایک فقیر ملا تھا، اس کا گوشت ہے۔ تو کہتے موسیٰ تم تو میرے ولی ہو، میرے نبی ہو، تمہیں یہ احساس نہیں ہوا کہ ایک شخص جو گوشت دے رہا ہے، جو میرے پاس آتا تک نہیں ہے، مجھ سے بات تک نہیں کرتا، تم اپنا گوشت کیوں نہیں دے سکتے تھے؟ اس پہ موسیٰ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بڑے نادم ہوتے ہیں، ہاں واقعی میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں۔ تو میری محبت کا لیول دیکھو خدا کی ذات سے، اور اس فقیر کا لیول دیکھے محبت کا، کہ اس نے اس کو بغیر دیکھے، اس کو ایک تو سب کچھ پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور اپنے جسم کا گوشت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے بھیج دیا۔ کہتے ہیں ہاں اللہ میاں واقعی مجھے تو اس چیز کا احساس نہیں ہوا۔ کہتے ہیں ہاں موسیٰ تمہارا ایک سوال تھا نا، وہ عورت کو 2 بچے کیسے ملے؟ موسیٰ یہی وہ فقیر تھا، میں اس کی دعا رد کیسے کر سکتا تھا؟ تو آئی تھنک یہ بھی ایک بہت خوبصورت تصوف کی ڈیفینیشن ہے، جس میں یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ فقیر کی دعا کیا ہوتی ہے، اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں، اولیاء جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی دعا کیا ہوتی ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ موسیٰ جو کہ نبی وقت ہیں، ان کی دعا قبول نہیں ہوئی بیکاز ان کا تھاٹ پروسیس کچھ اور تھا، ان کا پرسپیکٹیو کچھ اور تھا۔ اور یہ سٹوری اوریجنل سٹوری ہے، یہ تصوف کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، اور یہ تصوف کی کتابیں، قرآن شریف، توریت، انجیل اگر آپ پڑھیں تو اس سب میں انالوجیز ڈرائیو کی گئی ہے، ان سب میں سٹوریز ہیں، اور سٹوریز سے سکھایا جاتا ہے۔ اور آج کے دور میں اگین ہم بہت سی سٹوریز پڑھتے ہیں، تو آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم یہ سٹوریز پڑھیں۔